پاکستانیوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اس عقیدے کے تحت سعودی عرب میں بھیجا جاتا ہے یا اللہ کے گھر میں یا اللہ کے رسول کے گھر میں بھیجا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس ذہنیت کے ساتھ آتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں سعودی حکومت جو ہے وہ دجالی حکومت ہے۔ اور جبکہ سعودی حکومت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور جس طریقے سے باقی سعودی شہروں میں اور جس طریقے سے باقی جگہوں پر جو ہے وہ ترقی کے پلانز اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام سعودی حکومت کے مرہون منت ہے۔ جن پاکستانیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دجالی حکومت ہے اور یہ خراب حکومت ہے، یہ کافرانہ حکومت ہے، وہ پاکستانی یہاں پر آ کر، وہ بے روزگار پاکستانی یہاں پر آ کر مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں کہ اسی کیڑے وقت وچ پی گئے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کا جو ذہن خراب کیا گیا ہے وہ پاکستانیوں کی تنزلی میں اور ان کی زندگی کی خرابی کا سب سے بڑا باعث ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو میری کل ایک پاکستانی سے ملاقات ہوئی، اور میں اس پاکستانی سے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں زیارتیں کرنے گیا تو مجھے پاکستانی بتاتا ہے کہ اس جگہ پر ایک خاص پہاڑی کے پیچھے سے دجال نکلے گا۔ تو میں نے اسے کہا یہ اتھینٹک احادیث ہیں، مطلب یہیں سے نکلے گا؟ تو کہتا ہے کہ پاکستانی تھا اور مجھے کہتا ہے یہی سوچ کی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو جو آپ کو ابھی میں نے بتائی ہے۔ اب اس نے مجھے آگے سے جواب دیا کہ یہ حکومت بھی تو دجالی ہے نا۔ تو میں آگے سے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ ایک ڈرائیور تھا اور سعودیہ میں ڈرائیونگ کرتا تھا، مطلب مزدوری کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ سعودی حکومت جو ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ اب ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستانیوں کو یہاں پہ بے شمار پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان پاکستانیوں کو اپنے اپنے مرشد کی تبلیغ کرنے کی، اپنے اپنے فرقوں کی تبلیغ کرنے کی ان مقدس مقامات پر اجازت نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر بڑا ایک پرامن قسم کا مذہب اور اسلام محسوس ہوتا ہے۔ جب بھی آپ مکہ اور مدینہ میں جاتے ہیں آپ کے دل کے اندر ایک قدرتی اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، لیکن جب آپ پاکستان میں جاتے ہیں آپ کے مذہب کو بھی خطرہ پڑ جاتا ہے اور آپ کو اپنی جان کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں کہ یار میں کون سے ملک میں آ گیا ہوں، پتہ نہیں میرا جان مال عزت یہاں پر محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گستاخ کون ہے؟ نبی پاک کا گستاخ۔ کینیڈا والے بغیرت کے بارے میں، اس دلے کے بارے میں، اس خنزیر کے بارے میں باس پڑ کر کتیا حرام دیا، خنزیرہ لانتیا، دلیا، بغیرتا، جانور حرام دیا، پیور حرام دیا، اوریجنل حرام دیا۔ اس کی شکل خنزیر سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ سبز جالیوں کے پاس بیٹھا ہوا تو بولا اچانک اس سبز جالیوں کے اندر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر۔ تو جتنی منافقت پاکستان میں پائی جاتی ہے اس منافقت کی اجازت ان خوبصورت ممالک میں نہیں دی جاتی۔ دوسری جانب آپ کی حکومتیں اور آپ کے بڑے ایلیٹ اور آپ کے مافیاز اور آپ کے پالیسی میکرز ان ترقی یافتہ ممالک کی حکومتوں کے دوست ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کی دوستی کے ذریعے ان کا بھی کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔